السلام علیکم، علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ۔ جیسا کہ علمی سٹی روز کوئی نہ کوئی سیشن لے کر آتے ہیں جو کہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ بھی ہم سب کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ امید کرتی ہوں سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بتاتی چلوں، وہ ہے خواب یا زندگی کے مقاصد۔ اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، سید مشفق رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پوئٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمام دیکھنے والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کویسچنس کریں۔ ہم لوگ کو 30 منٹس کا سیشن ہوتا ہے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کویسچنس کے آنسر لے لیں، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے مس ہو جاتے ہیں، تو پلیز آپ لوگوں نے جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرنا ہے، کویسچنس ضرور لیں، لازمی لیں، ہم جواب ضرور دیں گے۔ ٹاپک میں دوبارہ ایک بار بتاتی چلوں، ٹاپک ہے ہمارا خواب یا زندگی کے مقاصد۔ اس میں ہم لوگ سر سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے بتائیں خواب کیا ہوتے ہیں اور گول کیا ہوتے ہیں، میجر ڈفرینس کیا ہے دونوں چیزوں میں؟ دیکھیں جی، خواب جو ہوتے ہیں وہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہے ٹھیک ہے، ان کو تصوراتی آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ خواب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کہ فار ایگزامپل کہ آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو ایک بڑا گھر چاہیے، آپ کو ایک بڑا کاروبار چاہیے، آپ کو ایک اچھی شریک حیات چاہیے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ان کو ہم نے تصور کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان خواب کو اچیو کرنے کے لیے، ان کو پانے کے لیے جو سٹیپ لیے جاتے ہیں وہ سٹیپس گول کراتے ہیں، اور مطلب گولز کے بغیر آپ کبھی اپنے خواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور تو سر دوسری جی 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 خواب جو ہے وہ تصوراتی نہیں ہوتے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز آپ تصور میں لائیں گی تو اس کو عملی جامہ پہنائیں گی نا۔ ٹھیک جب ہے، آپ نے کچھ سوچ ہی نہیں، آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہے گی، آپ کچھ اپنے تصور میں کچھ چیز لا ہی نہیں رہے، تو اس ٹھیک ہے، کو عملی طور پہ کیسے ہم مطلب سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو نا، تو پھر وہ تصور ہی ہے، لیکن وہ ایسا تصور ہے کہ جس کو اچیو کیا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر اگر ہم نے جی ایک گول سیٹ کر لیا ہے تو ہم اس کو کس طرح حاصل کریں، ہم کس طرح اس پہ فوکس رہیں، کیونکہ فوکس کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، ہمارا فوکس جو ہے وہ مس پلیس ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ہمیں منع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اٹس ناٹ گڈ فار سوسائٹی، اٹس ناٹ گڈ فار آس، تو اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے اسٹک رہیں پوائنٹ پہ؟ دیکھیں، چونکہ ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو میں اس کو اپنے جو ایک خواب دیکھا گیا تھا پاکستان کا، اس ٹھیک سے ہے، لنک کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا جی، کہ ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مسلمان آزاد ہوں، اپنے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر اس خواب کو ہمارے محبوب قائد محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا، بالکل، شرمندہ تعبیر و خواب۔ تو اب ذرا آپ دیکھیں وہ خواب جو دیکھا گیا تھا اور جب پاکستان بنا، اس کے درمیان کا جو سپین ہے اس کو دیکھیں آپ، تو ایک تحریک چلی جہاں پہ ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی بہت ضرورت ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو یہ چیز بتائی۔ اس وقت لوگ یہ چیز نہیں مانتے تھے، بالکل سر، جب بھی کوئی نئی بات ہوگی کوئی نہیں مانے گا، لیکن انہوں نے لیڈرز کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ یہ چیزیں منوا لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ چیز لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ بیسیکلی منوانا یہ نہیں تھا کہ کوئی ڈنڈے سے منایا جاتا، لیکن ایجوکیٹ کیا جاتا لوگوں کو، انہوں نے ایجوکیٹ کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کتنی جد و جہد کی، جانی بھی قربانیاں دی، مالی بھی قربانیاں دی، وقت بھی دیا، اور پھر ہمیں یہ پیارا پاکستان جو ہے ملا۔ تو یہ سارے مسائل تو ہیں آپ کو، تو ان سب تمام مسائل کے ساتھ لے کر کے جب آپ خواب دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ خواب دیکھتے نہیں ہیں، ان سب مسائل کو لے کر کے وہ خواب ہی نہیں دیکھتے، بالکل اس کا سر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خواب دیکھنے نہیں چاہیے۔
سر خواب دیکھ لیا ہم نے، اس کو ہم گول کس طرح بنائیں، کس طرح ہم اس کو کہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا گول ہے؟ کیونکہ کبھی اس طرح ہوتا ہے ہم نے خواب ایک چیز کا دیکھا ہوتا ہے، ہمیں مرسیڈیز چاہیے اور ہمارے پاس جو ہے وہ مہران ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس ایک ہوتا ہے. تو ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے خواب کو جو ہے وہ گول میں چینج کریں؟ اچھا، اس کا جو ہے نا بہت زبردست، اور جو بھی کامیابی ہے تو اس کا ایک یونیورسل رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر کامیابی کا یونیورسل رول ہوتا ہے، اس پہ آپ عمل کر کے آپ جو ہے اپنے اس گول کو اچیو کر سکتی ہیں. تو میں اسی سوال کا تھوڑا سا آگے جا کے میں جواب دوں گا. میں آپ کو ٹھیک ایک ہے. ترتیب سے جو ہے کہ گولز جو ہے، گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے، گول سیٹنگ کیسے کرنی چاہیے، اس پہ پہلے میں بات کرنا چاہوں گا. شور سر، آپ کہ گول سیٹنگ بتا دیں ہمیں کس طرح جی، ایکسپلین. کہ آپ نے جیسے کہا مرسیڈیز، یہ تو ایک بہت بڑا خواب ہو گیا نا. اب اس خواب، یہ خواب آپ کا بالکل ٹھیک خواب، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو یہ خواب آنا چاہیے، اس سے بھی بڑا آنا چاہیے. ایک نہیں کئی مرسیڈیز کے آپ خواب دیکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے جس طریقہ کار سے آپ اس اپنے خواب تک پہنچتے ہیں. پہلے آپ جتنے بھی آپ کے خواب ہیں ان کو کہیں پہ لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. خواب کو لکھ لیجیے کہ آپ کو کیا 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 چیزیں چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امجد اسلام امجد صاحب جہاں پہ دوحہ تشریف لائے، تو میں ان کے ساتھ کہیں لنچ تھا تو جا رہے تھے. تو راستے میں نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ، میں رائٹر بھی ہوں، شاعری بھی کرتا ہوں، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو اور بہتر کر سکوں. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے ایک ایگزامپل دی اور ایک بات کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جو چیز ہم خواہش کر رہے ہیں یا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیسے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل میں گانا گانا چاہتا ہوں. اب گانا گانے کے لیے مجھے اچھی آواز چاہیے اور اللہ نے مجھے وہ آواز نہیں دی ہوئی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جب آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے لگو تو یہ دیکھو کہ کیا آپ پاسنگ مارکس لے رہے ہو. اگر آپ کے پاسنگ مارکس آ رہے ہیں تو پھر آپ 40%، 50% اور 80-90% تک جا سکتے ہیں اگر آپ ایلیجیبل ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اٹریکشن میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارا پیشن ویژن نہیں ہوتا، ہمارا خواب نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ اٹریکشن سے ہوتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جی فلاں بندہ بہت اچھا، عاطف علیہ السلام بہت بڑا سنگر ہے، فلاں سنگر ہے، تو مجھے بھی گانا چاہیے. پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا مجھ میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ نہیں. اپنے آپ کو ایکسپلور آپ کو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے. تو سب سے پہلے جو آپ لسٹ بنائیں گے اس کو اسی بیس پہ بنائیے کہ یہ جو خواب ہے یہ میں کہیں اٹریکشن کا شکار تو نہیں ہوں کہ یا میرے ریئلی یہ خواب ہیں. خواب بڑے دیکھنے چاہیے، کوئی اس میں، لیکن تھوڑا سا اس میں آپ کو جو اینالائز بھی کرنا ہوگا کہ آیا وہ خواب کیا میں اس کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لیے بنایا. جو ہمیں جو فیلیورز ملتے ہیں نا وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہوتی ہیں کہ ہم وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ راہ آپ کی راہ نہیں ہے، آپ اپنی راہ کو ذرا سیٹنگ کرو، چینج کرو. فیلیورز اس لیے آتے ہیں کہ ہم میں بھی اس چیز کے لیے ہمیں اللہ نے نہیں بنایا. دیکھیے جب اللہ نے کسی مخلوق کو بھی بے وجہ نہیں بنایا تو اشرف المخلوقات کو کیسے بے وجہ بنا دیا. بالکل سر. آخر کوئی وجہ تو ہوگی ہماری تخلیق کی نا. جی. ہماری تخلیق کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم شادی کریں، چند بچے ہوں، نوکری کریں اور اس طرح اپنی زندگی روٹین سے گزار کے ان کے پڑھائی، ان کا یہ سارا سلسلہ کر کے اور اینڈ پہ دنیا سے چلے جائیں. تو آخر اللہ نے ہمیں تخلیق کیا تو اس کا کوئی مقصد بنایا. تو سب سے پہلے آپ سارے جتنے بھی خواب ہیں ان کو لکھ لیجیے. ٹھیک ہے، اس کو اب دیکھیں خواب مختلف لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنی لسٹ مرتب کر رہا ہے وہ اور ہوگی، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کی کچھ اور ہوں گی پرائرٹیز. اسی طریقے سے اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی مختلف شعبہ زندگی سے لوگ ہیں تو ان کے اپنی پرائرٹیز کے مطابق لسٹ مختلف ہوگی. لیکن وہ لسٹ بنانی چاہیے، آپ کو لسٹ بنا کے رکھنی چاہیے. ان گول کو آپ دیکھیں کہ یہ گول یہ چیزیں میں اچیو کرنا چاہتا ہوں، وہ ساری اس کی آپ لسٹ بنا دیں. تو اگلا پوائنٹ ہے کہ جس وجہ سے ہم گول اچیو کیوں نہیں کر پاتے. بالکل سر. مین ریزن. مین
اس کا ہے کہ آپ کے اندر برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. جب تک آپ کے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہوگی آپ کوئی گول اچیو نہیں کر سکتے. اب برننگ ڈیزائر کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں مرسڈیز لینا چاہتی ہوں, بی ایم ڈبلیو لینا چاہتی ہوں. اب یہ اگر آپ کی برننگ ڈیزائر بن جائے تو آپ کو یہ سونے نہیں دے گی, آپ کو اتنا بالکل بے چین کر کے یہ ڈیزائر رکھے گی کہ آپ راستے تلاش کریں گے کہ میں کیسے اپنے ٹارگٹ تک پہنچوں. ٹھیک ہے, تو جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ہر چیز کو ایک ترتیب سے کرتے ہیں کہ کبھی آپ کو ایک دن میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. کامیابی ایک بہت لمبا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس سے آپ گزر کر کے اپنی کامیابی تک پہنچے. تو اس پروسیس سے گزرنا چاہیے, اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں, اس سے ہمیں اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو جو ہے ٹرینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو جو تیسری چیز ہے کہ گول بڑے اسپیسیفک ہونے چاہیے اور کلیئر ہونے چاہیے. بالکل اب میں اس کی چونکہ ہمارے یقیناً یہ پروگرام جو ہے وہ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بچیاں دیکھ رہی بالکل ہوں گی اور جو اسٹوڈنٹس اسپیشلی. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہے. اب ٹھیک اس ہے کی خواہش ہے کہ میں بائک لوں. اب بائک اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کون سی بائک چاہیے, بڑا جی اسپیسیفک. کہ ابھی میرے پاس وسائل نہیں ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ پہلے ڈیسائیڈ کرے کہ جو سب سے کم قیمت کی بائک ہے, ایون وہ سیکنڈ ہینڈ ملے, تو وہ اس کو اپنا ٹارگٹ بنا دے اور پھر اس کا ایک ٹائم سیٹ کر لے کہ یہ میں نے 6-8 مہینے سال میں یہ بائک خریدنی ہے. اب اس کے جب ٹارگٹ سیٹ ہو گیا, اس نے جب یہ سوچ لیا کہ مجھے بائک چاہیے, تو اس کے بعد اس کو اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے کہ مجھے یہ ریسورسز پیدا کرنے ہیں. تو ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ اب اس کے پاس باقی کوئی ہنر تو ہے نہیں, تو طالب علم ہے تو وہ اپنے علم ہی سے کچھ پیسہ کما سکتے ہیں, ٹیوشن پڑھا کے, آن لائن کچھ کورسز سیکھ کے اس سے کچھ تھوڑا بہت پیسہ بنا سکتا ہے. تو ٹیوشن پڑھائے فار ایگزامپل, ٹیوشن پڑھا کے یا پارٹ ٹائم شام کو کچھ چھوٹی موٹی جاب کرے کہ جو 2-2.5 گھنٹے میں. اب یہاں پہ اس کو قربانی دینی پڑے گی ٹھیک کہ جو جی اس کا بالکل اپنا انٹرٹینمنٹ کا جو ٹائم ہے اس میں سے کچھ ٹائم اس کو کم کرنا پڑے گا اس کو جا کے, اگر وہ برننگ ڈیزائر ہے. شرط یہ تو اس کو خود بخود اس کو راستے نظر آنا شروع ہے, اس کا دماغ اس طرح کام کرنا شروع کر دے گا کہ اس کو یہ ساری چیزیں کیسے حاصل کرنی. لیکن اس حاصل کرنے والی جو عمل ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. 2 نمبر طریقے سے آپ کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, کبھی بھی اپنا خواب اچیو نہیں کر سکتے. وہ اس طریقے سے فار ایگزامپل 7-8 مہینے بعد وہ اپنے حلال پیسوں سے, اپنے صحیح طریقے سے کمائے پیسوں سے بائک لے لیتا ہے. تو ذرا آپ سوچئے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس کی. بالکل سر ٹھیک ہے, اور وہ چیز اس کو اور زیادہ ہمت دے گی. اب پھر ٹھیک اس کے بعد وہ یہاں پہ رک نہ جائے, ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ اگلا اسٹیپ کیا کرے کہ اس سے ایک جو اچھی بائک ہے جب میں یہ بیچوں گا تو کچھ پیسے یہاں سے ملیں گے, اور پھر مزید. تو اسی طریقے سے وہ اپنے اسٹیپس کو سلولی بڑھاتا جائے, لیکن وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے. پہلے دن سوچ رہے کہ مجھے بی ایم ڈبلیو چاہیے یا مرسڈیز چاہیے, وہ ریئلسٹک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب چوتھی جو چیز ہے کہ جو بھی گول ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. جیسے کہ پہلے بات کی کہ ڈیڈ لائن مین کہ آپ کچھ اسپیسیفک ٹائم ایسا طے کر لیں کہ آپ کو کتنے ٹائم کے اندر یہ آپ کو چیز چاہیے یا آپ کا ٹارگٹ جو آپ کو اچیو کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ٹائم ایک سیٹ کرنا ہوگا کہ 1 مہینے میں 2. تو اس لیے جو گول ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, شارٹ ٹرمس گول ٹھیک ہے اور لانگ ٹرم گولس. تو یہ شارٹ ٹرم گولس ہیں کہ جو آپ کو چند دنوں میں, 1-8 مہینے میں اور 1-8 سال میں, تو یہ آپ کو جو اچیو کرنا ہے یہ شارٹ ٹرم گولس ہوتے ہیں. ان کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دماغ کو یہ ٹرینڈ کرتے ہیں ایک بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, کیونکہ یہ اسٹیپس ہیں, گول آپ کے اسٹیپس ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ نے اوپر جانا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. تو جو 5ویں چیز ہے وہ پہلے جو بات کی کہ وہ ریئلسٹک ہو اور چیلنجنگ سچویشن اس میں ہونی چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گول بنا کر کے جب ان کو اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں,
بالکل سر. کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ جی ایک نوکری مل گئی، بس ٹھیک ہے جی تنخواہ آ رہی ہے اور سال بعد 1000-1500 انکریمنٹ مل رہی ہے، اور اس طریقے سے لائف چلتی رہتی ہے. کیونکہ وہ گول اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اچیو ہو گیا اور ہم وہ ہماری ایکچوئل میں ڈیڈ ہم ہو جاتے ہیں، ہماری موت ہوتی ہے بیسیکلی چھوٹے چھوٹے. تو گول کو آپ ایک اچیو کریں، پھر اس کے بعد دوسرا گول ٹارگیٹ کریں، پھر تیسرا کریں، پھر چوتھا کریں. تو اس طریقے سے، اور جو گول ہیں وہ میجریبل ہونے چاہیے، ان کو ہم میجر کر سکیں. جیسے بولا کہ 8 مہینے سال بعد آپ نے اس گول کو اچیو کیا، تو آپ نے اس کو میجر کیا کہ یہ ایک گول تھا اور اس کو میں نے. تو گول اچیو کرنے سے پھر آپ کو مزید تقویت ملے گی، آپ اور اگلے مزید اس سے بڑے گول کو اچیو کرنے کی آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی.